میں میری تلخ نوائی گوارا کر کہ شہر کے زہر بھی کر لیتا ہے کبھی کارے تریا کی. اس لیے جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اس کی برکت سے علماء کرام جو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی برکت سے اللہ کا عذاب دور ہو جاتا ہے. اور اگر علماء ڈانٹنا چھوڑ دیں اور بری بات سے باز کرنا چھوڑ دیں، علماء پر بھی عذاب آئے گا اور قوم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے سارے معاملات کا ادب کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 7 تلاوت. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورہ المائدہ رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے. اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے. تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو. اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ہے. پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی اور اس سے پہلی تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو. اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں. اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ اور گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے. اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر.
ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو تو ہم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اور یہ کہ اے مسلمان، اللہ کے اتارے پر حکم کر اور اس کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان کی خواہشوں پر نہ چل، اور ان سے بچتا رہ کہ کہیں تجھے لغزش نہ دے دیں کسی حکم میں جو تیری طرف اترا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعد گناہوں کی سزا ان کو پہنچایا چاہتا ہے، اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں۔ تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 7۔ تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، پچھلی آیات جو آپ نے سنی تھی پچھلے رکوع کی، رکوع نمبر 6 میں چور کی سزا بیان کی گئی اور ڈاکے مارنے والوں کی سزا، ڈاکو کی سزا بیان کی گئی۔ اب اس رکوع میں قتل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے بھی وہی احکام دیے جو توریت میں اور انجیل میں، بلکہ اسلام کا یہ جو قرآن ہے یہ تو مصدق ہے، رسول مصدق ہیں، قرآن مصدق ہے۔ قرآن کے اور توریت کے احکام آپس میں ایک ملتے جلتے ہیں۔ تو قتل کے بارے میں بتایا گیا اور قصاص کے احکام بتائے گئے کہ قصاص کس چیز کو کہتے ہیں۔ قصاص کہتے ہیں قتل کا بدلہ۔ تو قتل کا بدلہ بتایا گیا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے یہ قانون ان شریعتوں میں بھی رکھا ہوا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، قتل کا بدلہ قتل ہے، جس نے قتل کیا ہے اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی کو قتل نہ کیا جائے گا۔ لیکن وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی، آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ نکالی جائے گی۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کسی کا ناک کاٹا تو ناک کاٹنے والے کی ناک کاٹی جائے گی۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کسی نے کسی کا کان کاٹا، کان کے بدلے کان ہے۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت ہے۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا بدلہ اس زخم پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو اس کے بعد آپ اس کو مار ہی ڈالو، نہیں، جتنا کسی نے زیادتی کی اتنی ہی اس کے اوپر جو ہے نا جواب میں اس سے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ اور یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق جو ہے وہ حکم نہیں دیتے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں بھی یہی بات تھی، اور قرآن نے بھی اسی بات کو کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن تورات انجیل کی اور گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان کی بھی بات کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ خود اپنی نگہبانی اور اپنی حفاظت بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ وہ پورے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی ہیں اور خود اپنی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ ایک اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ والی آیت، اور دوسری یہ وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن اپنا خود نگہبان بھی ہے، قرآن خود بھی اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے کتنے دشمن ہیں؟ یہودی دشمن ہیں، عیسائی دشمن ہیں، جینین دشمن ہیں، اس قرآن کے جو ہے وہ جاپنیز میں دشمن ہیں، اس قرآن کے دوسرے بدھسٹ دشمن ہیں، ہندو دشمن ہیں، سکھ دشمن ہیں۔ ہر قوم کے کفار کے اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذاہب کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے دشمن ہیں، دہریے لوگ دشمن ہیں، گستاخ دشمن ہیں قرآن کے۔ اتنے دشمنوں کے باوجود 1500 سال سے قرآن موجود ہے، کوئی قرآن کا بال بھی کا نہیں کر سکا ہے، قرآن موجود ہے۔ اس لیے کہا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں جو بھی فیصلہ کرنا ہے قرآن کے سائے میں کرو، قرآن سے اپنی زندگی کے اصول لو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، مسلمان حکمرانوں ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، یہودیوں کے پیچھے نہ چلو، عیسائیوں کے پیچھے نہ چلو۔ اما جاءک من الحق، یہ حق رسول آ گیا، قرآن آ گیا تمہارے درمیان، رسول کے پیچھے چلو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تمہارے لیے ہم نے شریعت اور رستہ رکھا ہے۔ تو لہذا فقی مذاہب، فقی اسلام کے جو مذاہب ہیں وہ یہاں سے ثابت ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً،
یہ تمہارے درمیان جو فقی، یہ حنفی، شافعی، بریلوی، یہ میں بات کر رہا ہوں اپنے تناظر میں آج کے حساب سے بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ عیسائی یہودی سب لوگ آپس میں ایک ہوتے، مسلمان ایک ہوتے، تو سب کتابوں والے ہیں، ایک ہی کتاب میں ہوتے، ہو جاتے ہو. لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. دیکھا یہ جاتا ہے کہ انجیل والوں کو انجیل دی، تورات والوں کو تورات دی، قرآن والوں کو قرآن دیا، سارے عمل کرو، دیکھتے ہیں کون اپنی کتاب پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، مقابلہ کرو نا نیک کاموں میں. یہ کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہو؟ وہ تورات والے اور انجیل والے، ہم تو تورات اور انجیل کی کبھی بے ادبی نہیں کی ہے، لیکن تم لوگ کیوں قرآن کی بے ادبی کرتے ہو؟ آپ عجیب بات ہے، دیکھو ہم مسلمانوں کے اندر یعقوب نام کے کتنے مسلمان ہیں، یوسف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر عیسیٰ نام کے مسلمان ہیں، موسیٰ نام کے مسلمان ہیں، جن کے نام موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں. ہم ان کے نبیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. لیکن ذرا یہودیوں کا تعصب دیکھو، یہودیوں کا تعصب دیکھو اور عیسائیوں کا تعصب دیکھو. پوری کائنات اسرائیل میں، امریکہ میں، یورپ میں ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا اور وہ یہودی ہو. کوئی ایک بچہ دکھا دو جس نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا ہو اور وہ عیسائی ہو، عمر رکھا ہو اور وہ عیسائی ہو. وہ اتنا تعصب کرتے ہیں آج بھی اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کہ اپنے بچوں تک کے نام جو ہیں وہ کسی کا نام انہوں نے کیا رکھا اور کسی کا کیا رکھا ہے. لیکن ہم ہیں کہ دیکھو ہمارے بچوں میں کسی کا نام موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یوسف بھی ہے، یونس بھی ہے، ایوب بھی ہے. جی یہ سب تو ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ اسلام کی وسعت ہے، یہ رسول پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے. تو فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں سبقت چاہو تو الحمدللہ اس سبقت میں بھی حضور کے غلام سبقت لے گئے ہیں انشاءاللہ. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیان کر دے گا. تو اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی اور یہ بھی کہا کہ جاہلیت کے حکم مت چاہو، جو بھی بات کرو قرآن اور سنت مصطفیٰ کے مطابق کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے دامن میں زندگی بھر پناہ نصیب فرمائے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 8 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورہ المائدہ رکوع نمبر 8 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. اب تم انہیں دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہ جائیں. اور ایمان والے کہتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کا کیا دھرا سب کارت گیا تو رہ گئے نقصان میں. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے.
یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 8 تفسیر۔ حضرت سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، ان دونوں کی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں میں یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، اور بڑی عزت تھی حضرت عبادہ بن صامت کی، اور یہ اتنے بزرگ تھے کہ جب یہ آیا کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، ان کا احترام کرو، یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تو ان کے لیے حضور لوگوں کو کھڑا فرماتے تھے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب علماء آئیں، بزرگ لوگ آئیں، تو ان کے احترام میں کھڑا ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور کھڑا کرنا رسول پاک کی سنت ہے۔ تو یہ تعظیم میں قیام کرنا، تعظیم میں کھڑے ہونا، یہ ادب کی چیز ہے۔ تو ان دونوں کی آپس میں بات ہوئی، تو حضرت عبادہ نے جب یہ رکوعات اترے، جب یہ قرآن کی آیتیں اتریں، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جتنے بھی میری دوست ہیں یہودیوں میں، آج کے بعد میں ان دوستوں کے ساتھ لین دین، ان کی غمی خوشی چھوڑ رہا ہوں، زندگی بھر ان کو کچھ نہیں پوچھوں گا، اور بھلے کتنا بھی میرا نقصان ہوتا ہو، ان کے ساتھ کاروبار لین دین سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، نفرت کر دی ان کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ تو اس کے جواب میں عبداللہ بن ابی نے کہا، میں تو یہود کی دوستی سے بیزاری نہیں کر سکتا، او بھائی کیا پتا کل کو کیا حالات پیش آئیں، تو لہذا ان کے ساتھ راہ و رسم رکھنی ضروری ہے۔ تو اس پر جب یہ بات عبداللہ بن ابی منافق کی حضور نے سنی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہود کی دوستی کا دم بھرنا یہ تیرا ہی کام ہے، عبادہ جیسے ایمان والے صحابی رسول کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اور یہ جب حضور نے یہ فرمایا تو اللہ پاک نے بھی قرآن مجید کی یہ آیات نازل کر دیں، اور یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رازدار، جگری اور پیارا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء، بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے گہرے یار ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی وہ ہمدردی نہیں کریں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اب اتنے بڑے حکم کے بعد بھی پھر جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ باتیں اللہ پاک نے کر کے اشارہ کیا کہ یاد رکھنا کہ غیروں کے ساتھ دوستی نہ بڑھاؤ۔ لیکن اگر مسلمان حکمرانوں تم نے مسلمانوں کے ملکوں کی دوستیاں غیروں کے ساتھ بڑھائیں، اور اس سے اسلامی حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، ہماری آرمی کے جرنیلوں کو سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے ججز کو سبق سیکھنا چاہیے ان آیات سے، اور ہمارے کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے راز نہ دیں، اپنی ملک کی قیمتی اثاثے ان کو نہ دکھائیں، نہ ان کو دیں، نہ ان کے اوپر بھروسہ کریں، نہ ان کی تصویر دیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ڈالروں کے لالچ میں یا دنیاوی کرنسی کے لالچ میں یا دنیاوی لالچ میں یا دوستی کی لالچ میں کہ برے وقت میں شاید وہ اپنے ملک کا ویزا دے دیں گے، خبردار ان لالچوں میں نہ آنا۔ یہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا ان کے بھی کام نہ آئی یہ بات، اور تمہارے بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اس سے پہلے ہمارے قریب کے ملکوں میں اس طرح کے فسادات پھیلے کہ یہودیوں کے کہنے پر بعد مسلمان ملکوں نے جب اپنے اسلحے سارے برباد کر دیے یہودیوں کو خوش کرنے کی خاطر، تو پھر کیا ہوا، جب وقت آیا تو یہودیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، عیسائیوں نے ان پر حملہ کر دیا، انہیں مروا ڈالا، ان کے ٹکا بوٹی نچوا ڈالی، ان کو خراب کر دیا۔ اس لیے مسلمان حکمرانوں یاد رکھنا، تمہارا والی، تمہارا وارث یا اللہ ہے اور یا اللہ کا نبی رسول مدینے والا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ رہو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح نہ کیا
ارتداد کر دیا اور غیروں پر تکیہ کر لیا، یہودیوں کی طرف چلے گئے، تو پھر سن لو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. جو مرتد ہو جائے اور جو دوستیاں مصطفیٰ سے چھوڑ کر گستاخوں سے دوستیاں کر لے، تو پھر فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا یحبہم ویحبونہ، خدا خود ان سے پیار کرے گا اور وہ خدا سے پیار کرنے والے ہوں گے. اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کرنے والے ہوں گے. اور ان میں شان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، رسول سے تو کتنا پیار کریں گے، وہ رسول کے غلاموں سے بھی بے حد پیار کرنے والے ہوں گے. عزت علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر بڑے سخت اور بھاری ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. آج آپ کو ذرا سا کوئی عورتوں کو، لیڈیز کو اگر کوئی تانا دیتا ہے، یہ کیا تم نے پردہ کو اوڑھ رکھا ہے، یہ کیوں پردہ کرتی ہو، اتنی گرمی ہے، سانس بند ہو جائے گا تمہارا، کیوں پردے کرتی ہو؟ یہ پردے کرتی ہیں مسلمان عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی ہیں اس لیے پردے کرتی ہیں، تانے مارتی ہیں، یہ تم قید میں ہو گئی ہو. تو ان کے تانے سن کر تو بعد ماڈرن لڑکیاں کہتی ہیں کہ دیکھو جی یورپ والے کیا کہیں گے، اگر ہم پردے میں رہیں گی تو وہ کیا بولیں گے. استغفر اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے مسلمان عورت، خبردار غیروں کے تانے کو اور غیروں کی ملامت میں نہ جانا. اسے بول کہ یہ پردہ وہ ہے جو رسول نے مجھے عطا کیا ہے، یہ برقع وہ ہے جو میرے خدیجۃ الکبریٰ نے عطا کیا ہے، یہ مجھے فاطمۃ الزہرا نے عطا کیا ہے. اسے بول میں پردے میں رہوں گی، یہ قید نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی دامن میں پناہ ہے. الحمدللہ کہ میں ہوسناک نثروں سے بچی ہوئی ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں پردے میں ہوں، تو میرے اوپر میرا رب تو راضی ہے، میرا رسول تو راضی ہے. زمانے کا ماڈرن تقاضا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اسی طرح نوجوان ایک شخص کو جو ہے وہ واقعہ ہوا، لیکن مجھے تو کہ جنرلی بات کرنی ہے سو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، واقعے کو چھوڑتا ہوں. کہ بعض نوجوانوں کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم ماڈرن ہو کر رہیں، اسی طرح کے گیٹ اپ میں رہیں جو گیٹ اپ جو ہے آج کل کی ماڈرن سوسائٹی چاہتی ہے، اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے. جو یاد رکھو تمہارا گیٹ اپ وہ ہونا چاہیے جو مدینے والے نے بنایا ہے. مدینے والے نے گیٹ اپ تمہیں یہ دیا ہے، سنت رسول امامہ دیا ہے. مدینے والے نے یہ گیٹ اپ تمہیں عطا کیا ہے کہ یہ سنت رسول رکھو. اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں، جو تمہیں حضور کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کے پاس پیچھے چلو. تو اس لیے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے بھائی، تم ابھی سے نمازی ہو گئے ہو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، تم ابھی سے دین پر عمل کرنے لگ گئے ہو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی سے قرآن پڑھنے لگ گئے ہو. نہیں، ولا یخافون لومۃ لائم. 10 سال کی عمر ہو جائے نماز فرض ہو جاتی ہے، آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. میں نماز پڑھوں گا، مجھے کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو تو وہاں پر پڑھو، آفس میں ہو تو وہاں پر پڑھو. رسول کے پاک کے وسیلے سے ساری زمین پاک کر دی گئی ہے حضور کے میلاد کا صدقہ. تم جہاں ہو، جہاز میں ہو وہاں نماز پڑھو، ٹرین میں ہو وہاں نماز پڑھو، گاڑی میں ہو وہاں نماز پڑھو. اللہ کے حضور جھکنا سیکھ جاؤ، نماز کے ساتھ لگ جاؤ، قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا اور ایمان والے تمہارے ولی ہیں. یہ اس میں اشارہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور عوام الناس کے لیے بھی ہے کہ اے حکمرانوں، جب تم اللہ کو اپنا کارساز بنا لو گے تو پھر اللہ تمہارا ولی بھی ہے اور رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں. یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، وہ یؤتون الزکات، زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنا لے گا، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے گا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو وہ اللہ کا لشکر بن جائے گا اور اللہ کا لشکر ہمیشہ غالب ہوتا ہے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 9 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تلقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورہ المائدہ رکوع نمبر 9 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے اور وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں. تم فرماؤ اے کتابیو تمہیں ہمارا کیا برا لگا یہی نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم ہے. تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری اور ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے. اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر. اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں. انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے ان کے ہاتھ بندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں عطا فرماتا ہے جیسے چاہے. اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیڑ ڈال دیا ہے. جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا. اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے. اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان میں ان کے رب کی طرف سے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. اور ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. رکوع نمبر 9 سورہ المائدہ. تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات آپ گزشتہ رکوعوں سے سن رہے ہیں کہ یہودیوں گستاخوں رسول پاک کا ادب نہ کرنے والوں نے جو بھی جس قسم کی بات کی اللہ پاک اس کا جواب بھی دے رہا ہے اور بڑا سخت طریقے سے ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادب ہو رہے ہیں. اور ناظرین و ناظرات ایک واقعہ یہ ہوا اذا نادیتم للصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی. یہ اذان کی آواز ایک یہودی کے کانوں میں آئی
اور امام کلبی لکھتے ہیں، اور اس کا حوالہ حضرت سیدنا نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان میں دیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن نے اذان دی اور اذان کے لیے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اذان کی آواز جب اس یہودی کو آئی اور یہودیوں کو آتی تھی، جب وہ کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اذان کی آواز سن کر تو ان کی یہودیوں کی آپس میں ہنسی مذاق شروع ہو جاتی، اور ایک دوسرے کو کنیاں مارتے، ہنستے کھیلتے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو ایک نصرانی ایسا تھا، عیسائی تھا، وہ جو ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتا اور اشہد ان محمد رسول اللہ سنتا تو ان دونوں کلموں پر وہ اونچی آواز میں کہتا تھا جل جائے جھوٹا، جل جائے جھوٹا، ایسے کہتا تھا۔ اس کا خادم ایک رات، سردیوں کی رات تھی، اور ان کے گھر میں تپنے کے لیے اس کا خادم اس کے لیے جو ہے نا وہ انگارے گرم کر کے لایا، انگیٹھی گرم کر کے لایا۔ اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، بس اس انگیٹھی میں سے ایک شرارہ باہر نکلا اور سارا گھر بھی جل گیا، بچے بھی جل گئے، مال بھی جل گیا، وہ خود بھی جل گیا۔ وہ جھوٹا کہہ رہا تھا حضرت بلال کو، اور جو حضرت بلال کو جھوٹا کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے گھر کی ہی چنگاری سے اس گستاخی کرنے والے کو جلا کے رکھ دیا۔ جن کی بارگاہ کے خادموں کی بے ادبی رب کو گوارا نہیں ہے، ان کی بارگاہ کی بے ادبی کا انجام کتنا برا ہوگا۔ سو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول کریم کا ہمیشہ ادب اور ان کی ہمیشہ تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود بڑے خوشحال اور دولت مند لوگ تھے،